پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے اس وقت خبر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بیان کا مقصد نواز شریف صاحب کی دل آزاری کرنا نہیں تھا. بیان انہوں نے دیا کیا تھا ذرا ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں. ہم تو بھول کے آگے چلے گئے تھے لیکن دوبارہ بیان کے اوپر چونکہ بیان آیا ہے تو ہمیں کم از کم ان کا بیان ریکال کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس ہیئر واٹ ہی واز سیئنگ. عمران خان سمجھتا ہے، میاں صاحب سمجھتے ہیں یا کسی کے دماغ میں کوئی اور ہوا ہے. میں آج اس پلیٹ فارم سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اگر پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز، منسٹر، اسمبلی ممبران پہ غیر جمہوری، غیر اخلاقی وار کیا گیا تو میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی حیثیت میں، ہوم منسٹر کی حیثیت میں نہیں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کراچی سے کشمیر تک سندھ کی حدود کے اندر مسلم لیگ نواز کا ایک دفتر بھی باقی ہم نہیں چھوڑیں گے. کلیپنگ. ہاشمی صاحب دوبارہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دل آزاری مقصود. جب اس قسم کے بیان آتے ہیں تو دوسری جماعت کی قیادت اس کو کس طرح ریڈ کرتی ہے؟ ذرا اس کے اوپر مطلب ایز این اپوزیشن آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ شوڈ بی اگنور اٹ کہ چھوڑ دیں اس کو، بات کرتے رہتے ہیں، شوڈ بی ٹیک اٹ سیریس؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اس ملک کی سیاست سے بڑا عرصہ چل کے گزرتا رہا ہوں. 70s میں بھٹو صاحب کے دور میں بڑا مشکل ہوتا تھا بات کرنا. آپ لیاقت باغ میں یہاں ولی خان کے جلسہ عام میں وہ گولی چلی تو وہ باتیں اب ختم ہو رہی تھی، پالیٹکس بھی ختم ہو گئی ہے. بڑا ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے کوشش کی کہ وہ، اور دیکھیے بھٹو صاحب کو پھر پھانسی لگ گئی تو لوگوں نے کہا نہیں بھول جاؤ، اگر ہمارے ساتھ ہوا تھا تب بھی بھول جاؤ. اب یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک وہ جرمز وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کرنا کسی صورت میں بھی حالات کو ٹھیک نہیں کرتا. اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو تمام ماضی جو بھلانا چاہتے ہیں بلایا جا چکا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. یہ بات وجہ یہی ہے، کوئی ماضی سامنا اس پارٹی کا بھی تو ماضی. دل آزاری ہوئی ہوگی نواز شریف صاحب، یقیناً پارٹی کی قیادت کی دل آزاری ہوئی. ڈیمیج لمیٹیشن کس طرح کرتے ہیں پھر؟ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں بیان کو رب نہیں کرنا چاہیے. دوران وقفہ ہم نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن الفاظ کے صرف معنی تو نہیں ہوتے، ان کے نتائج بھی تو ہوتے ہیں. اور جب اس تمتراک کے ساتھ، اس گھن گرج کے ساتھ یہ صرف اپنی بات تو نہیں کرتے، اور یہ پھر شوہر نامدار بھی ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اور رائٹ ہینڈ مین ہے آصف علی زرداری صاحب کے، تو یہ کہنا کہ اس کو ذرا اگنور کرتے ذرا پاسبل شاید نہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ ان کے اپنے الفاظ میں سوچیں تو انہوں نے اس کو باقاعدہ اس طرح سے تو باکس ان کیا کہ یہ میرا ایز اے ہوم منسٹر بھی اوپینین نہیں، یہ میرا انڈیویجول اوپینین ہے. اور اب نہیں پلیز نہیں، لیکن بات میں تمام دفتر بند کر دوں گا، یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. دیکھیں نا بات غلط ہے. میں نے تو جو بسم اللہ پروگرام سے یہی سے کیا تھا، there's no way that one can endorse it. اس وقت تو ریکنسیلیشن کی بات ہے اور بیٹھے بھی ہیں، ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے and all that. اگر نہیں بھی ہو رہا تھا تب بھی یہ بات اس قسم کی بات نہیں کرنی ٹھیک. سو وہ تو ایک ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارا سروائیول پالیٹکس اور ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. اگر نہیں لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا ریکال کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا وہ والا حصہ جو اپوزیشن کی نظر میں زیادہ ٹالرنٹ آف ڈائسنٹ نہیں ہے، یعنی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے، سارا یاد آ جاتا ہے ان کو. پھر دیکھیں وہ تو ہم کوئی بھی ٹیکس دے دیں پھر ہم اس بات پہ چلے جاتے ہیں کہ جی اگر لیک آف ٹالرنس ہے تو پھر دونوں سائڈ سے ہے. بٹ وہ ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ ریپ اپ کر چکے تھے. سی او ڈی آنورڈس جو ہے پالیٹکس نے، مطلب کوئی انڈیویجول اگر یاد دلا دے تو اس کو ہم اتنا نہ وزن دیں، اس کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھیں جس میں بات ہو گئی اور ہم آگے بڑھیں. کیونکہ جتنا ہم نے اچیو کیا اس کے بعد وہ اتنا اچھا خاصا موومنٹ فارورڈ ہے کہ ہم کسی انڈیویجول بیان کے بیسس پہ اس سب کو نیگیٹ کر کے اور پھر سب اسی نقطے پہ رہیں. لیٹ می برنگ دس پوائنٹ. اگر ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا تو پھر اس وقت جو تجزیے ہو رہے ہیں بشمول نواز شریف صاحب کے تجزیوں کے کہ جی
رحمان ملک صاحب نے بھی کہہ دیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جہاز جو ہمیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا جی کہ وقت ہی ہم نے ضائع کیا ہے. اگر یہ آپ نے گڈ ول اور اچیومنٹ جنریٹ کی ہے تو اس پر تو ذرا امید افزا بات ہونی چاہیے نا. وی ڈونٹ ہیئر دیٹ. نہیں بٹ جو فور کاسٹنگ ہے پاکستان کے پالیٹکس کے بارے میں وہ بڑی انفارچونیٹلی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جو پولیٹیکل اس وقت ایٹماسفیئر ہے وداؤٹ ریئلی پن اٹ آن اے اور بی اور سی وہ اتنا ہمیں کنڈیوسو نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے ساتھ مل کے کتنا کچھ اچیو کیا ان ٹرمز آف کانسٹیٹیوشنلٹی لیجسلیشن اینڈ سو آن. آصف صاحب تھوڑا سا ایک منٹ سے میں کمپلیٹ کر لوں. اور ایون آن the tougher issues بھی اچھا خاصا ہم جب ساتھ چلے ہیں نظر نہیں آتی نا. کیوں 18th امینڈمنٹ نہیں آئی, 19th امینڈمنٹ نہیں آئی, NFC نہیں آئی, فور کاسٹنگ میں نظر نہیں آئی. بھائی جان آپ اگنور کرتے ہیں جو ہم نے ارتھ مطلب گراؤنڈ بریکنگ اسٹیپس لیے وہ نہ اگنور کریں. آپ کو ذوالفقار مرزا کا بیان جو ہے وہ تو فوراً نظر آ جاتا ہے. آپ کو نہ 18th امینڈمنٹ یاد رہتی ہے, نہ 19th امینڈمنٹ یاد رہتی ہے, نہ جو NFC ایوارڈ یاد رہتا ہے, نہ کوئی اور ایسی جو جب کوئی منفی بات پھر مثبت باتوں کو ایک منفی بات کو آپ کو نہیں. تو یہ تو اس لیے میں اسی کانٹیکسٹ کی بات کر رہا تھا کہ جو ایٹماسفیئر ہے اس وقت ہمارا پالیٹکس کا وہ انکریج کرتا ہے کہ جو بریک کی بات. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ جو ایک تصور ابھی تک کھڑا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات نہیں ماننے, ایک صاحب بل پاس نہیں کرنا, 2 سال ہو گئے. اس کی جب گورنمنٹ کھڑی ہو جو اکڑ کے کہے کہ ہم کسی عدالت کو نہیں مانتے, پھر دباؤ نیچے آ کے کرے پھر کہے نہیں مانتے. بات اصل میں یہ ہے اس سے جو پبلک کی نظر میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں کرنا چاہتے, کوئی کرا رہا ہے. سپریم کورٹ کبھی کرتا ہے کوشش, کبھی کوئی اور کرتا ہے. اگر ہم سارے جو ہیں اپنے آپ کو قابل احتساب نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے؟ ہم اگر جواب دینے کو تیار نہیں ہے عوام کو تو اس کی وجہ سے یہ تمام آپ کے کیے ہوئے جتنے بھی امینڈمنٹس ہیں دوسری ہیں یہ تو ضروری تھے. یہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا, نہ آپ کا نہ ہمارا نہ کسی کا. لیکن دوسرے معاملات کی اور پیش رفت نہیں ہو رہی. اگر مجھے اجازت ہو اجمیر صاحب کی, ظاہر ہے میں بہت عزت کرتا ہوں, میرے سے سینئر بھی ہیں اینڈ ون ہیز بین فالوئنگ ہم بوتھ آن دا سیم سائڈ آف دا آئل. اور لیکن حضور گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک چیلنج دیا ہے نا, 10 پوائنٹس کا دیا ہے, بی پیشنٹ پلیز. احتساب بل کی ہی بات ہے, ٹھیک ہے, ہماری ڈسکشن ہوئی, ہمارا ایک ڈرافٹ بنا ہے, وہ کل آپ کے سامنے پریزنٹ ہوگا, وچ represents the common thinking of the two parties. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو وہاں تک تو پہنچنے دیں. آپ نے ایز اٹ از ایک 45 دن کی ڈیڈ لائن دی جو کہ پورے قوم کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹ از ویری ویری ٹائٹ ٹائم پیریڈ. لیکن اس میں جتنے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہم خود بھی لے آتے, لیکن کیونکہ آپ نے بھی اس میں ہاتھ شامل کیا تو یہ چیزیں ایکسلریٹ ہو گئیں. آپ نے پی آئی اے کے ایم ڈی کی بات کی. پی آئی اے کے ایم ڈی کو کس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ شخص بغیر اس پروسیس سے گزرے ہوئے آ جائے گا؟ یہ تو ایک پریشر بلڈ ہوا اور ڈیسیژن لینا تھا. لیکن جو کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ ہے اس کے ساتھ پی آئی اے جب سامنے آئی تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے جو خود انیشیٹو لیا اس کو کسی منطقی نقطے پر آنے تو دیں. That's what you point. اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے, کتنا اچیو ہوا کتنا نہیں. ہم پری میچورلی کیوں میدان بنا رہے ہیں کہ جی کچھ بھی 3 سال میں میدان کافی بن گیا, ہم نے کافی دیکھے. لیٹ می ٹیک اٹ بریک. آپ نے 45 ڈیز کا دیا چیلنج اور 45 ڈیز کا پیشنس تو رکھے. 45 ڈیز کا پیشنس رکھے. 45 ڈیز میں کیا ہو جائے گا ناظرین, جو تقریباً 3 سال کے اندر نہیں ہوا. 3 سال میں جب بھی ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو اچیومنٹس ہمیں بتائی جاتی ہیں. کیا ان اچیومنٹس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بہتر ہوا؟ اگر اچھا کام ہوا ہے تو پھر اس کا اچھا نتیجہ بھی سامنے آنا چاہیے. ذرا اگلے حصے میں پوچھیں گے کچھ اچھا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا ہم 3 سال کے بعد دوبارہ سیاسی تبدیلی کا شکار ہونے والے ہیں یا یہ معاملہ جوں کا توں چلتا رہے گا؟ دھمکیاں ریگارڈلیس. اسٹے ٹیونڈ.